مودی نے کل بیان دیا کہ ہم لاہور کو 360 سیکنڈ میں تباہ کر دیں گے، تو کیا کہتے ہیں؟ مودی تو خیر اپنے طور پہ اپنے آپ کو خوش کر رہا ہے، لیکن وہ ایک دفعہ ٹرائی کر کے تو دیکھے کہ وہ پہلے ہمیں تباہ کرے گا یا ہم اس کو تباہ کریں گے۔ 1965 میں بھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم لاہور آ کر ناشتہ کریں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور ہم اب دعویٰ کریں گے انشاءاللہ اس کے اٹیک سے پہلے ہم وہاں جا کے ناشتہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان ماشاءاللہ ایسا نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، طاقتور ہے، ہماری یہاں پہ ینگ جنریشن ہے، قربانیاں دینے والے لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہم یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو والنٹیئر ہو کے جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کب ہمیں اجازت دے ہم جا کے وہاں پہ جہاد کریں۔ مودی 700 کتنے سیکنڈ میں کرے گا؟ 360 سیکنڈ۔ وہ 360 سیکنڈ تو بہت دور کی بات ہے۔ میں ایک فوجی آدمی ہوں، پاکستان کا ایک ایک لوں کو ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں اتنی قوت ہے اور اتنی جرت ہے، ٹھیک ہے؟ پاکستان ہمیشہ ان سے بالا آپ ہے۔ ہمارے سیاستدانوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اگر یہ مل کے آپس میں یہ اتفاق کریں تو انڈیا کیا ہم پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ مجھے فخر ہے اس بات میں۔ مودی تو یہی کہتا ہے کہ ہم چائے بھی لاہور میں پئیں گے، ہم نے پلائی تھی نا چائے، اب بھی ہم اس کو پورا کھانا کھلائیں گے۔ ہمارے میں وہ جذبہ ہے سن 65 والا، اس نے یہ بولا ہے کہ چائے پینی ہے لاہور میں، ہم اس کو کھانا کھلائیں گے، آؤ بیٹا آؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ مودی تم یہ باز آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ نہ ہمیں تنگ کرو اور نہ اپنی اس دنیا کو مرواؤ، لیکن اللہ، اگر ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کرے یہ ایسا سسٹم نہ بنے، اگر یہ بن بھی گیا تو مودی وہ دیکھ لینا کچھ نہیں تمہارا رہے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ ہے یزید، یہ دیکھو ہم لوگ یہ کربلا کے دن ہے، اور تم نے ادھر کیا کیا ہے، ان کے جلوس کو بند کیا ہے، ان پہ کرفیو لگایا ہے، اور تو ان کے موبائل بند کیے ہیں، ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے وہ انسانی ایک جذبہ ہے، یہ ان کا صبر ہے۔ دیکھیں ہم ان کے ساتھ ہیں، پاکستان ان کے ساتھ ہے، وہ دن دور نہیں ہے۔ مودی یہ سن لو کہ ہمارا جھنڈا لگے گا دہلی میں۔ سر ایسا تو نہیں ہے نا، تو ہم لوگوں کے پاس بھی کچھ ہے، یہ آئٹم بم جو رکھے ہوئے ہیں یہ کھیلنے کے لیے تو نہیں رکھے ہوئے ہیں، کھلونے تو نہیں ہے نا، ایسا تو نہیں ہے۔ جب یہ تو اسلام میں ہے کہ اگر یہ قوم ایک ہو جائے تو پوری دنیا بھی فتح کر سکتی ہے، مسلمان اگر ایک ہو جائیں تو پوری دنیا فتح کر سکتے ہیں، تو پھر ایک انڈیا اور ایک غزوہ ہند تو ہونا ہے، اور انشاءاللہ غزوہ ہند تو ہوگا، یہ تو ہمارے نبی کا فرمان ہے، اور انشاءاللہ یہ ہم جیتیں گے۔ 1965 میں بھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم لاہور جا کے ناشتہ کریں گے۔ تو ناشتہ تو ہم نے ان کے بندے کو کرایا ہے نا، وہ کیا نام تھا اس بندے کا؟ ابھی نندن۔ وہ ابھی دوبارہ اس کی پوسٹ آئی تھی تو وہ بول رہے تھے ریڈی ٹو گو، تو ہم نے بولا تھا آؤ ناشتہ تیار کروا رہے ہیں لاہور میں تمہارے لیے۔ یہ جو کلمے کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے، یہ قیامت تک رہنے کے لیے بنا ہوا ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا غزوہ ہند شروع ہوگا تو وہ اس کی بنیاد اسی خطے سے ہوگی، پاکستان سے۔ جو کلمے کی بنیاد پر بنا ہوا ہے اس کو کلمے کے صدقے قیامت تک دنیا اس سے زیادہ بھی تکے گا، مودی جیسے ہزاروں بھی آ جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک بال بھی کا پاکستان کا نہیں کر سکتے۔ جو اس کی گدڑ بب کی ہے وہ غلط فہمی میں ہے۔ ہماری پوری قوم جو ہے وہ پاک فوج ہے، ہم فوج کے شانہ بشانہ لڑیں گے، اور ہمارا ایک ایک بندہ جو ہے نا وہ اس کے ہزاروں کے اوپر بھاری ہے، کیونکہ ہمارے اندر کلمے کی طاقت ہے۔ ہم جب لڑ رہے ہوتے ہیں ہمیں سامنے جنت نظر آ رہی ہوتی ہے، ہم اس دنیا کے جھنجھٹ سے آزاد ہو کے جنت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو رستے میں ساری رکاوٹیں ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ ہندوؤں نے 1965 میں بھی دعویٰ کیا تھا کہ ہم لاہور جا کر ناشتہ کریں گے۔ انہوں نے کہا تھا وزیراں جائیں گے لاہور ناشتہ کریں گے، پھر ابھی تک وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ اس پاکستانی قوم جو ہے یہ دنیا کے اوپر حاوی ہے، ساری دنیا دہشت کی وجہ سے۔ دیکھیں جب سانپ انسان کو کاٹتا ہے نا تو وہ اس لیے کاٹتا ہے کہ وہ ڈرتا ہوا اپنے آپ کو بچانے کے لیے کاٹتا ہے۔ مودی سانپ کی طرح وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جو ہے یہ پوری دنیا مل بھی جائے، جس کو وہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور وہ عزت انشاءاللہ کلمہ گو کو اور غلامان محمد کو ملے گی۔ ہم یہ کہیں گے کہ وہ 360 سیکنڈ کہتا ہے، ہم 2 سیکنڈ میں اس کے پاس پہنچ جائیں گے۔ مودی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی سن 47 کا پاکستان ہے، یہ اب 2019 کا پاکستان ہے، ٹھیک ہے؟ ہم 2 سیکنڈ میں اس کے پاس جو ہے نا نئی دلی میں پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم نے کچھ دکھائے بھی ہیں نمونے اس کو، ٹھیک ہے نا؟ ابھی اس کو عبرت آ گئی ہوگی کافی، لیکن وہ ہے جدید کا پتر ہے، اس لیے اس کو کوئی سمجھ نہیں لگ رہی ہماری کسی بات کی۔ ہندوؤں نے کہا تھا کہ ہم 1965 میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم لاہور جا کر ناشتہ کریں گے۔
जी जी, तो वह नाश्ता किया है इन्होंने, वहीं से फिर टैंक इनके वापस जो है वो वहीं से ही हमारे मुजाहिदून ने जो है उनका टैंक उनके जो है उड़ाए हैं, ठीक है ना, तो वहीं से वो वापस गए हैं। इंशाल्लाह वो भी उनको जवाब 65 में भी मिल गया था, 71 में भी मिल गया है, इंशाल्लाह अभी फिर मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मेरा भाई तबाह तो कोई भी नहीं कर सकते, करने वाले ज़ात अल्लाह है। और हमारे पाकिस्तान के साथ इस्लाम के ईमान की मदद है, इसका कोई भी नहीं तबाह कर सकते। जब तक ईमान है तो इसको कोई भी, जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में बोलने वाला है दुनिया पे, तो इसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हम ना अमेरिका पहुंचा सकते ना इंडिया पहुंचा सकते। इन्होंने 1965 में भी दावा किया था कि हम लाहौर जाकर नाश्ता करेंगे, तो कर लिया नाश्ता, उन्होंने कर लिया, नहीं किया। मेरे भाई इन लोगों की सिर्फ बातें हैं, सिर्फ एक दबाव ऊपर से दबाव डाल लेते हैं कि आज हम वो कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। करने वाले ज़ात अल्लाह है, और जब तक हमारे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलने वाला कायम रहेगा, सारा दुनिया कायम रहेगी। जब बोलने वाला ख़त्म हो जाए, दुनिया ही ख़त्म हो जाएगा। उसकी जहनियत पे कहेंगे कि हंसी आएगी। उसकी जहनियत ऐसी है कि वो चाह रहा है कि मतलब लोगों को ऐसा एक्सट्रीमिज़म की तरफ प्रमोट करें। जैसे हमें पता है कि उसका एक मुसलमानों का जो काट पीट के करा था उसने वाक़या, सबको पता है इन चीज़ का, और उसका पास्ट भी सबको पता है कि बीजेपी कैसे आरएसएस से बनी है। तो ये उसकी जहनियत है, वो हमेशा यही करता है। जब अभी इससे पहले वो इलेक्शन आए थे इंडिया में, तो उससे पहले भी इसने ये करना चाहा था। तो मतलब वो ये चाहता है कि मैं जना अपडेट रहूँ और मैं बताऊँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो ये उसकी चीज़ों पर, उसकी हरकतों पर एक तरह से हंसी आती है, बस और क्या कहेंगे। उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ आबादी है, वो हमारे एक मिसाइल का खुराक है। मोदी ये पहले सोचे कि अगर जंग छिड़ गई तो हिंदू का नाम निशान मिट जाएगा। 60 करोड़ हिंदू है, 40 करोड़ मुसलमान वहाँ है, 20 करोड़ इधर है। अगर हम जंग छिड़ गई ना, तो खुदा की कसम मोदी को बोलो कि तुमने तुम्हारे औलाद को भी हिंदुस्तान में जगह नहीं मिलेगी। ये कलमे के नाम पे बना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमान मुल्क है, गिद्ध बकतियाँ मार है। वो आए हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, हमें अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है। जब ऐसा मसला होगा सबसे पहले हम पाकिस्तानी अवाम बाहर आएंगे, उसके बाद मोदी आके पहले हमसे टकराए। पाकिस्तान तो दूसरी बात है, लाहौर तो दूर की बात है। वो फरवरी में भी उसने एक छोटी सी कोशिश की थी, उसको फिर हमने जज्बा खैर सगाली के तहत उसका पायलट अभिनंदन वापस किया था। उसको अपनी सारी पोजीशन का पता है, और हमारी पाक अफवाज का भी पता है कि हमारी पाक अफवाज किस तरह उनके साथ हर अमल का रद्द अमल दे सकती है। वो बचकाना बातें करता है, उसकी मेरा ख्याल है सीरियस नहीं लेना चाहिए। उसकी इस जो बात है ना, सीरियस नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल में। 1965 में भी इन्होंने दावा किया था कि हम लाहौर जाकर नाश्ता करेंगे। लाहौर नाश्ता जो उनका दावा था वो भी आपके सामने है, जिस तरह उन्होंने नाश्ते का प्रोग्राम प्लान बनाया था और जो फिर उनके साथ हुआ था। तो ये सारी इनकी गिदड़ भपकियाँ हैं, ये इंशाल्लाह ताला कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे हर जवान, बल्कि हर पाकिस्तानी सिपाही है, सिर्फ अवाम ने, ये सारी फ़ौज है हमारी, ये 20-22 करोड़ की फ़ौज है। और ये नाश्ते के प्रोग्राम इसके पहले भी मलिया मेट हुए थे, और अब मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा बेहतर हम उसके साथ फ़ाइट कर सकते हैं। और उसका प्लान है, करता रहे, जो कहता रहे। इंशाल्लाह ये तो वन साइडेड बात हो गई। अगर उनके पास एटॉमिक पावर है तो अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान के साथ भी एटम बम है। तो पाकिस्तान ने भी सिर्फ़ और सिर्फ अपने डिफेंस के लिए ही बनाया हुआ है। पाकिस्तान की पॉलिसी भी यही है, क्योंकि अगर वो लाहौर को तबाह करेंगे तो इसका मकसद है कि पाकिस्तान को तबाह करना। तो पाकिस्तान ये पूरी मतलब है कि तकरीबन कोई 40-30 साल से इस पे वर्क कर रहा था। फिर उन्होंने इतनी पाबंदियाँ उठाई, लेकिन उन्होंने टेस्ट कर दिए न्यूक्लियर बम के, तो वो किस फ़ायदे के, इसी दिन के लिए रखे हुए हैं। बाकी तो ये मतलब है कि किसी क्रिकेट मैच में जिसके बाद आतिशबाजी होती हैं जीतने के बाद, इसलिए तो नहीं रखा गया। तो यही होगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से एक मेन डिफरेंस जो है मुसलमान और हिंदुओं में, हमारे पास अल्लाह के फजल करम से जिहाद का जज्बा है, और जिहाद का जज्बा जो है वो इस सारी चीज़ों पे हावी है। और अल्लाह पाक जो है वो मुसलमानों का ही हामी व मददगार होगा। और हुकूमत को अब कश्मीर को लेके क्या लाहेमल अपनाना चाहिए? हुकूमत अपनी तरफ से जो है बहुत अच्छी तरीके से एफर्ट कर रही हैं। स्पेशली अगर इमरान खान को देखा जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब को, वो भी अपने तरीके से बहुत अच्छी तर्जुमानी कर रहे हैं कश्मीर के कास पे। इसके अलावा मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब जो हमारे वज़ीर ख़ारजा है, वो भी बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान की हर फोरम पे, इंटरनेशनल फोरम पे, हर जगह पे कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है। और अपने तरीके से वो कंप्लीट एक लायामल के तहत जिस तरह चल रहे हैं, उम्मीद है कि
اس کی آواز سنی جا رہی ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے خلاف جو ہے بین الاقوامی دنیا بھی، میڈیا بھی، اور مطلب مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز پاکستان کے موقف کو سن بھی رہے ہیں اور سنا بھی ہے، اور انڈیا کے اگینسٹ جس طرح ایک سچویشن کریٹ ہو رہی ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھ رہے ہو نیوز پہ ہر جگہ پہ مظاہرے ہو رہے ہیں، چاہے وہ انگریز ہو یا چاہے جو بھی مذہب سے ہو، لیکن وہ کلم کل اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ انڈیا کہنا چاہتا ہے کہ ہم 360 وہ میرے خیال سے وہ ابھینندن یاد ہونا چاہیے، تو وہ انشاءاللہ پھر اس طرح نہیں کہیں گے، لیکن وہ یہ دھمکیاں تو دے رہے ہیں کہ ابھینندن نے ہمارے F-16 کو گرایا ہے، تو یہ تو ان کی منہ آتے ہیں۔ مطلب امریکہ نے جب وہ سروے کیا تو اس میں ہمارے F-16 اور جتنے بھی طیارے تھے سارے پورے تھے، تو پتہ نہیں یہ کون سے F-16 اس نے گرائی ہے، پاکستان کو تو نہیں پتہ فی الحال۔ 1965 میں بھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم لاہور جا کر ناشتہ کریں گے۔ ہاں وہ بھی انہوں نے کیا تھا، پھر دلی پہ بھی ہمارے جھنڈے لے رہے تھے۔ تو 1965 میں ہماری فوج نے ہماری جتنی پاکستانی عوام ہے اور خاص کر جو ہمارے پشتون قبائل ہیں اس نے جس طرح ڈیفینڈ کیا تھا پاکستان کو، میں سلوٹ کرنا چاہتا ہوں اس وقت کی جو حکمران تھے، اس وقت کے جو لوگ تھے۔ اور یہ ناشتہ اس طرح ناشتہ تو یہ کرتے ہیں، ابھی نندن نے ناشتہ کر دیا وہاں پہ، آپ لوگوں کو پتہ ہے، ٹیاس فنٹاسٹک، یہ تو اس نے کیا تھا۔ چلو ٹرائی تو کریں نا، وہ 65 میں ٹرائی کیا، یہ جو صدر ایوب کے دور میں ناشتہ کریں گے، حملہ کرے نا، اگر وہ اس کو یاد ہو نا، چلو ایک بار ٹرائی تو کریں نا۔ جو 2 جہاز اب یہ 3-4 مہینے پہلے آیا تھا اس کا جو کیا شروع ہے، ٹرائی کرے بس، ٹھیک ہے، جب تباہ کر سکتے تو تباہ کرے گا نا۔ ہم کو تو یا جان ہوگا یا پاکستان ہوگا، ہم تو اپنے ملک پر اپنے جان جس طرح بھی ہو انشاءاللہ ہم اپنا جان دیں گے۔ نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ اسی طرح وہ بڑھ کے مارتے رہتے ہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ پہلے بھی وہ آئے تھے چاہے ناشتہ یہاں پہ کرنے، بھائی سب کچھ یہیں پہ رہا اور وہ واپس بھاگ گئے۔ ہماری آرمی بہت اسٹرانگ ہے، انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ سر یہ دیکھیں وہ کہتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، ریئیکٹ بھی ہوتا ہے۔ اب گورنمنٹ تو ہے اپنا وہ پورا اس کے لیے کر رہی ہے، ہم آرمی بھی ہماری تیار ہے، وہ ہر حال میں پاک فوج کے بارے میں تو کچھ اس چیز کو لوگوں کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 1965 میں بھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم لاہور جا کر ناشتہ کریں گے۔ دیکھیں جو کفار ہے وہ تو شروع سے فتح مکہ سے پہلے سے لے کے وہ اپنے آپ کو بہادری سمجھتے ہیں، وہ تو ہے ثابت کریں تو پھر ہے نا، تو یہ تو مودی کہتا رہتا ہے تو ہم تو سنتے رہتے ہیں نا۔ انشاءاللہ ایسا تو نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ الحمدللہ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے 1965 میں بھی دعویٰ کیا تھا کہ ہم لاہور جا کر ناشتہ کریں گے۔ جی انشاءاللہ ایسا ہوا نہیں ہے، تو مسلمان الحمدللہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ وہ تلوار ہے جو حق کی تلوار ہے، الحمدللہ ہم ان سے جیتیں گے۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے، پاکستان کے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، پاکستان اس کا باپ ہے۔ ہاں پاکستان انڈیا کا باپ ہے۔ ہاں بالکل باپ ہے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ مسلمان کمزور لوگ ہیں۔ مسلمانوں کے جو ایمان ہے وہ کسی ہندو کے پاس نہیں ہے، جو جذبات، جو خواہشات، جو حساب کتاب ہے وہ کسی ہندو کے پاس نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہم کشمیر لیتے رہیں گے۔ مودی کو کیا پتہ ہے، مودی خالی اپنے مودی کا پلور ہے، یہ بات کہہ رہی ہے تو ہم بھی کہہ رہی ہے، کون سا بات ہے؟ 1965 کی جنگ کو اس کو یاد ہے، جنرل شیر خان کا اس کی قربانیات ہے۔ مودی کو میں چھوٹا پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ تو اپنی جو بات کرتے ہیں تمہارے لیے صرف پاٹا کے قبائل بھی کافی ہے، لیکن ہم پہلا کہتے ہیں مذاکرات۔ اگر مودی 50,000 پاکستانیوں کو مارے، اگر پاکستان 50,000 انڈیا کے لوگوں کو مارے، اس کے بعد پھر بھی مذاکرات کرنا ہوگا۔ لڑنا کسی مسئلے کا حل بھی نہیں، اگر 2 سال بھی جنگ چل جائے تو اس کے بعد بھی مذاکرات کرنا ہوگا۔ تو مودی کا جو پالیسی ہے، یہ اہلی پالیسی، یہ نہیں سمجھتے کہ میں جتنا بھی لڑ جاؤں پاکستان کے ساتھ یا آزاد کشمیر پر ظلم کرو، پھر اس کے بعد بھی ہم نے مذاکرات کرنا ہوگا، تو اس سے بہتر صحیح نہیں ہے کہ پہلا مذاکرات کر دیں۔ تو مودی کو یہ نہیں پتہ کہ ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی ہے، ہماری آرمی بھی کچھ کر سکتی ہے۔ تو مودی کو چاہیے کہ اگر وہ کتنے گھنٹے کا کہہ رہے ہیں، 360 سیکنڈ میں، تو سیکنڈ کی بات تو نہ کرے، کیونکہ ہماری ایٹمی ہمارے پاس بھی ایٹم ہے اور اس سے اچھا ہے، تو اگر وہ تباہ کر سکتے ہیں تو پہلے تو وہ نہیں کر سکتا، اگر وہ کر سکتا ہے تو ہم بھی منہ توڑ جواب دیں گے۔ 1965 میں بھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم لاہور جا کر ناشتہ کریں گے۔ ہاں، تو اس سے سبق لے لے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ باقی مودی کو جو سوچنا ہے وہ سوچے، خواب
ہر کوئی دیکھتا ہے لیکن پورے کرنا مشکل ہے.